تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نیا رسول ہے، پھر اسی طریقے سے وہی اتر رہی ہے بہت حفاظت کے ساتھ، پھر اللہ کا کلام جو ہے جیسے تورات ایک کتاب تھی ویسے ہی اب ایک اور کتاب نازل ہو رہی ہے، تو اب ہمیں نہیں معلوم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شر کا ارادہ کیا ہے، پھر کوئی اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی خیر اور نیک ارادہ جو ہے رکھا ہے، کوئی ان کے لیے رحمت کا فیصلہ اللہ نے کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ مختلف بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریر بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم جو ہے وہ مختلف طریقوں پر تھے اس سے پہلے بھی، اب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے اور یہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہم بھی انہی مختلف طریقوں پر تھے جیسے کہ لوگ ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور اب ہم نے یہ سمجھ لی ہے یہ بات کہ ہم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے زمین میں چھپ کر، اور نہ ہی آسمان میں کہیں بھاگ کر جا سکتے ہیں اللہ کی پکڑ سے، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی ہے، اس الہدا قرآن مجید اس کو سنا تو ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی ایمان رکھے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ تو اس کو کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بے انصاف ہیں، جو بے راہ ہیں، پٹری سے اترے ہوئے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جس کسی نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے آگے سر جھکا دیا، تو اس نے تو ہدایت کی راستہ ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا ہدایت کے راستے کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ لوگ کہ جو بے انصاف ہیں، بے راہ ہیں، تو وہ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ ہے حق جو ان پر منکشف ہوا، ان جنات پر، قرآن مجید کی سماعت کے نتیجے میں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اب آگے جو ہے وہ جنات کی گفتگو نہیں ہے، اور یہ چیز بھی مجھے وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ قریش یہ صحیح طریقے پر رہے، راہ راست پر رہے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو پھر ہم انہیں خوب خوب سیراب کریں گے، انہیں پلائیں گے خوب پانی بھرواں۔ یعنی یہ لوگ بھی اگر قریش بھی ایمان لے آئیں، اسی رستے کو اختیار کر لیں، اور کچھ نہیں تو جنوں سے ہی سبق سیکھ لیں، جو عام طور پہ بڑے بدنام ہیں کہ یہ بڑے متمرد ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ان کے بھی دل موم ہو گئے اس قرآن کے آگے، تو انہی سے سبق سیکھتے ہوئے یہ راہ راست پر اگر آ جائیں تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم پلائیں گے انہیں، پانی سیراب کریں گے انہیں خوب اچھی طریقے سے۔ اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کہ جب قحط کا عالم تھا آس پاس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، بارش برسائے گا اور یہاں پر ہریالی ہوگی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور پھر ہم جانچیں گے انہیں اس میں، اپنی نعمتیں دے کر بھی ہم ان کی آزمائش کریں گے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، ذکر سے، اس قرآن سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اسے ایک ایسے عذاب میں جو چڑھتا ہوا ہوگا، چڑھنے کا عذاب جو مسلسل جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی جگہ شرک کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کو غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر، وہی ہے وحدہ لا شریک، کل اختیار کا مالک، لیکن خاص طور پر مساجد تو ہیں ہی اللہ کی یاد کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، ان مساجد کو توحید ہی کا مرکز رہنے دو، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ بات بھی وحی کی گئی کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ، یدعوہ، اللہ کو اپنے رب کو پکارنے کے لیے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو یہ لوگ یہ کافر اس پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں، پل پڑتے ہیں اس پر۔ یہ اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جیسے کہ ایک شخص نے کیا تھا
ابو جہل کے کہنے پر کہ اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی جو ہے وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی جب آپ سجدے میں گئے. تو ایک بندہ اللہ کو پکار رہا ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کوئی اس کا شریک نہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، املک لکم تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں کسی نقصان پہنچانے کا اور نہ تمہیں راہ راست پر لانے کا اختیار نہیں ہے میرے پاس، میں سمجھا رہا ہوں تمہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، میں تمہارے بارے میں کیا اختیار رکھتا ہوں، میں اپنے بارے میں بھی کوئی اختیار کا مالک نہیں ہوں، اور اگر کہیں میں نے غلط راستہ اختیار کیا تو مجھے بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کوئی نہ ہوگا جو مجھے چھڑا سکے اللہ سے، اس کی پکڑ سے. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں بھی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو پہنچانا اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، یہ ہے جو میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. پیغامات پہنچانے ہیں، لوگوں تک بات پہنچا دینی ہے، کنوے کرنی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو جان لو کہ ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ رہے گا اس میں، ایسے لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا تھا ان سے. فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تب وہ جان لیں گے کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون کم ہے گنتی کے اعتبار سے، کس کے مددگار کم ہیں اور کس کے جو ہے وہ ساتھی گنتی میں بھی کم ہے، تعداد میں بھی کم ہے اور کمزور ہیں. یہ تو وہاں جا کر کھلے گا. اس وقت جو سرداران قریش ہے انہیں بڑا ناز تھا، ہمارا بڑا جتھا ہے، ہماری چوپال بڑی ہوتی ہے، ہماری بیٹھک میں زیادہ لوگ آتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غرور خاک میں مل جائے گا اس دن. قل ان ادری اقریب ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی دور کی مدت طے کر دی ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ فیصلہ اس کا ہے. عالم الغیب، وہی ہے جاننے والا غیب کا، کل بھید کا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ مطلع نہیں کرتا اپنے بھید سے کسی کو بھی. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جسے وہ پسند کر لے کسی رسول کو، یعنی اپنے بھید میں سے کچھ جو اس کو عطا کرنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے غیب میں سے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور وہ چلاتا ہے پھر اس رسول کے آگے اور پیچھے ایک پہرے کو، چوکیداروں کو، بڑے محفوظ اس کے اندر ہوتے ہیں پہرے کے اندر، جب وہ اترتے ہیں وحی کو لے کر وہ فرشتے اس رسول کے لیے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھے کہ جو رسول ہیں انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز رکھی ہے، گنتی کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں. سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ مزمل، سورہ مدثر، دونوں کے ابتداء میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بڑی اپنائیت ہے اس میں. اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہو تھوڑا سا. او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کرو نصف پر. ورتل القرآن ترتیلا، یعنی آدھی رات سے کچھ کم کرو گے تو تقریباً 1/3 رات بن جائے گی. آدھی رات پر کچھ اضافہ کرو